ہم مستشرقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ مشہور مستشرقین کا متن قرآن پر ہونے والے کام کا تنقیدی جائزہ۔ یہاں ہم قرآن کریم کے متعلق جو استشراقی فکر ہے نا کہ اساسی تصورات اور دعووں کی ایک جھلک، ان کی فکر کا منہج طریقے کو کہتے ہیں۔ اسلوب بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ متن قرآن کو اپنی تحقیق کا محور بنانے کا کام تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہیں، جس کو عام طور پر انالیٹیکل ریسرچ کہا جاتا ہے۔ گولڈ زہر بھی ایک مستشرق ہے۔ متن قرآنی اور قراءات کے حوالے سے مستشرقین میں سے باقاعدہ اور رسمی طور پر جس شخص نے بحث و تحقیق کا آغاز کیا وہ گولڈ زہر ایک یہودی مستشرق ہے جو حدیث پر اعتراضات کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کے اوپر اعتراض کرتے تھے، متن پر بھی کیا، قراءت پر بھی کیا، شان نزول پر بھی کیا، لیکن وہ ناکام ہو گئے، کیونکہ قرآن مجید معجزہ ہے۔ جب معجزے کے اوپر کوئی آدمی اس کے ساتھ کمپٹیشن کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قوت ارادی کو توڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا تھا کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ نا، کوئی ایک اپنے شہداء کو بھی بلاؤ، اپنے سب کو بلاؤ، صرف ایک صورت بنا کر لاؤ۔ نہیں لا سکے۔ ہاں، حدیث پر اعتراض کرنا ان کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیز طلباء اور طالبات، کیونکہ احادیث کا جو متن ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لیکن اس متن کو آگے پہنچانے میں صحابہ کرام، تبع تابعین وغیرہ، یہ ایک اسماء و رجال نے جو سلسلۃ الروات کے نام سے راویوں کی ایک فہرست تیار کی ہے۔ اس میں سے ظاہر بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں انسان کے ساتھ درپیش آتی ہیں۔ بہرحال خیر ہے، وہ ان کا ایک قسم کا اعتراض تھا، وہ کر رہے تھے۔ اس کی پیدائش 1850 اور وفات 1921 میں ہوئی ہے۔ عموماً آپ کو پتہ ہے کہ 19ویں صدی اور 20ویں کے پہلے روبو میں یہ سارا مسئلہ ہوا ہے۔ اس نے اپنی مشہور جو کتاب لکھی ہے مذاہب التفسیر الاسلامی کے پہلے باب کے ابتدائیہ میں قراءات قرآنیہ کے ضمن میں 7 احرف کی روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا گیا۔ اس کے اہم ترین اعتراضات 3 ہیں۔ عزیز طلباء اور طالبات، گولڈ زہر کے جو اعتراضات ہیں، یہ اعتراضات آپ کو مستحضر ہونا چاہیے، ظاہر بات ہے، اور اس نے جو کتاب لکھی ہے وہ بھی آپ کو نام اس کا یاد ہونا چاہیے کہ مذاہب التفسیر الاسلامی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس نے جو اعتراض کیا، ہمیشہ یہ امیجن کریں جب بھی کسی چیز کا آپ مطالعہ کرتے ہو تو گولڈ زہر ایک یہودی ہے، اس کی پیدائش پتہ چلنا چاہے۔ ظاہر بات ایک یہودی اگر آپ کے سامنے بت کی طرح کھڑا ہے یا تو مستشرق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جنم بھی تو ہوا ہوگا نا۔ 1850 میں ہوا ہے اور 1921 میں اس کا وفات ہوا ہے۔ اب حساب لگاؤ 2022 ہے، اس سے ایک صدی پیچھے جاؤ تو 1921 آ جائے گا آپ کو۔ اور پھر ظاہر بات ہے جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ متن قرآن کے اوپر یا احادیث کے اوپر اس نے اعتراضات اٹھایا ہے، اس نے کوئی کتاب بھی تو لکھی ہوگی، وہ کتاب ہے مذہب التفسیر الاسلامی، مذاہب التفسیر الاسلامی۔ اور اس نے جب اعتراض اٹھایا تو اعتراض کس چیز پہ اٹھایا ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے۔ وہ 7 احرف کی روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا گیا ہے۔ 7 احرف
یہ اس کے جو اعتراضات ہیں سب احرف ان کے اوپر تو من گڑت اور موضوع قرار دیا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کوئی لاجک ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، تو اس کے کہنے پر تو کوئی آدمی اعتبار نہیں کرے گا. اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ دلائل انہوں نے کیا لیا؟ نص قرآنی دیگر تمام کتب سماویہ کے برعکس زیادہ اضطراب، تحریف اور عدم ثبات کا شکار. مطلب پہلے جو سماوی کتب تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، اس طریقے سے جو صحیفے دیے تھے وہ الگ، سماوی جو 4 کتب تھے وہ الگ. ان میں سے بھی سماوی کتب کے 3 کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اندر اس نے بتایا کہ تحریف اور عدم ثبات کا شکار. دوسرے نمبر پر قرات کا اختلاف رسم مصحف کے نقطوں اور اعراب سے خالی ہونے کے سبب وجود میں آیا. یہ تمام قرات انسانی اختراع ہے. عزیز طلباء اور طالبات، ظاہر بات ہے کہ عرب کے اندر جب قرآن کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن لکھواتے تھے تو اس میں اعراب کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جس طریقے سے اللہ کے نبی کو دور کروایا جا رہا تھا، پڑھایا جا رہا تھا، وہ قرآن بولتا تو نہیں تھا، اسی لہجے میں آگے بات کرتا تھا. جیسے ابھی آپ کو ابو جی ابو جی ابو جی پڑھاتے رہیں تو اس میں ابو جی آپ نیچے لکھتے ہو اور اسی کے ساتھ آپ آواز سے بھی اس کی قرات کرتے ہو، تو دوسرا سننے والے کو اسی انداز میں اس کا لہجہ اپنا کے یاد کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی. اب ابو کی جگہ آپ ابی پڑھتے ہو یا کچھ اور ڈڈی وغیرہ اس طرح قسم کی چیزیں کرنا شروع کر دو گے تو لا محالہ آپ کے لیے اس میں پریشانی ہوگی. آپ کو پتہ ہے حجاج بن یوسف نے قرآن کے اعراب وغیرہ لگایا ہے، تو اس میں یہ بتایا کہ اس قرات کے اندر جو 7 احرف یہ منزل من السما تو نہیں ہے. اچھا عزیز طلباء اور طالبات، ٹھیک ہے، ڈونٹ ٹیک ٹینشن. اصل میں آج اسلام آباد میں بارش بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے لائٹ آتی ہے اور جاتی بھی ہے. تو بہرحال خیر، میں نے دوبارہ وہ ڈیٹا کنیکٹ کیا ہے کہ آپ کو آواز آ جائے گی.
اس نے جو اعتراض اٹھایا تھا وہ یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ قراءت کا اختلاف رسم مصحف کے نقطوں اور اعراب سے خالی ہونے کے سبب وجود آیا۔ یہ تمام قراءت انسانی اختراع ہے، یعنی سبق احرف کوئی منزل من السما نہیں ہے، لہجوں میں جو قرآن کا نازل ہونا، تو اس وجہ سے بھی اس نے ایک اعتراض یہ اٹھایا۔ اور تیسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ صحابہ کے مصاحف میں کمی بیشیاں ہوئی۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف تھا نا، صحیفہ میں فاتحہ اور معوذتین نہ تھی، جبکہ ابی بن کعب کے مصحف میں سورۃ الخلا اور یا سورۃ الحفظ بطور اضافہ شامل تھا۔ ایک اس وجہ سے اس پہ سب سے پہلے جو اعتراض کیا کہ اس نے تحریف اور عدم تحریف کے بارے میں، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جس قرآن کی حفاظت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اس میں پھر کوئی اعتراض وارد ہونے کا چانس ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک قراءت کے اختلاف کی بات ہے کہ یہاں پر لفظوں یا قراءت کے اختلاف کی وجہ سے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی تھی۔ ہاں، لہجوں میں آج بھی تبدیلی ہوتی ہے، آپ ہر 30 میل کے آگے جاؤ، کیونکہ عرب معاشرے کے اندر بھی مختلف قبائل تھے۔ جب قرآن کا نزول ہوتا تو صرف ایک قبیلے کے لیے تو نہیں تھا نا، اس میں سے ہر انسان سمجھتا تھا کہ اس الفاظ کی ادائیگی میں اس کا ایک اپنا مخصوص اسٹائل ہوتا ہے، اسی حساب سے وہ بات کرتا تھا، تو لفظ تو وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو یہ زبان کا اختلاف تو نہیں تھا، بلکہ لہجوں کا اختلاف تھا، جس کو ثابت احرف کا لفظ کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ یہ اعتراض بھی اس کا قیاس مع الفاظ۔ اور تیسرا جو اعتراض اس نے کہا کہ کیا نام دیتے ہیں کہ صحابہ کے، دیکھو سورۃ فاتحہ اور معوذتین بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ کو کوئی بات یاد ہو تو لا محالہ آپ وہ بات اپنے چیز پہ، مطلب کسی بھی نوٹ بک میں نہیں لکھتے ہو، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی یادداشت میں نہیں رہتی ہیں، تو وہ اصل میں یہ کوئی ایک صحابی کے مصحف کو لے کر تو ہم نے تو قرآن مجید کو یہ تو نہیں کہا، قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک جو کیا نام دے، ایک تو نزول قرآن، ایک تو ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے، ایک ہے ترتیب توقیفی کے اعتبار سے۔ جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا تھا، اس میں تو کسی کا اعتراض نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھ۔ اور اب آگے گولڈ زہر جو ہے اس کے خیال میں قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی معلومات کا ملغوبہ ہے، جس کا ماخذ دو عناصر ہے، ایک خارجی اور ایک داخلی۔ یہ اپنی کتاب العقیدۃ والشریعۃ میں لکھتا ہے، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان منتخب معارف و مسائل کا ملغوبہ تھا جو آپ کو یہودی اور عیسائی حلقوں کے ساتھ گہرے تعلقات کے سبب حاصل ہوئے۔ محمد ان نظریات سے زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ان کے ذریعے وطن کے فرزندوں کے دل میں سچا مذہبی جذبہ بیدار کیا جا سکتا ہے، اور یہ تعلیمات جو آپ نے بیرونی عناصر سے حاصل کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال میں رضا الہی کے اصول میں زندگی کی کشتی کا ایک نیا رخ دینے کے لیے نہایت ضروری تھا۔ ان افکار سے آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ یہ افکار آپ کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو گئے، اور مضبوط بیرونی اثرات کے ذریعے آپ نے ان نظریات کی حقیقت اس قدر ادراک کرایا کہ یہی نظریات عقیدہ بن کر آپ کے دماغ میں داخل ہو گئی، اور انہی تعلیمات کو آپ وحی الہی سے تعبیر کرتے رہے۔ اب گولڈ زہر پہلے سماوی کتب کو مانتا تو ہے، اوپر مطلب وہ کہتا ہے کہ وہ باقی کتابوں کے متعلق سماوی جو کتب ہے اس میں قرآن میں زیادہ تحریف ہوا ہے، یہ بات تو خود بھی کر رہا ہے، لیکن ادھر آ کر کہہ رہا ہے کہ یہ وحی کے تعلیمات تو نہیں، اس نے خود تعبیر کیا ہے، تو اس کی بیوقوفی یہاں ہی واضح ہو رہی ہے، کیونکہ المعترض کالعمی ہے، جو اعتراض کرتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ گولڈ زہر کے ان اعتراضات کی حقیقت کا ایک نمونہ ملاحظہ کرائے جس سے اس کی دیانتداری تحقیق کا انداز لگایا جا سکے گا۔ اس کے بقول دیگر کتب سماوی کی نسبت پرانی نص میں زیادہ تحریف واقع ہوئی، حالانکہ اس نے دیگر کتب کو سماویہ کو ان کے اصلی نصوص میں بھی کبھی نہیں دیکھا، اس کے باوجود وہ قرآن کو ان کتب سے مقابلے میں زیادہ نقص قرار دینے پر مصر ہے۔ یہ دیکھو نا کہ آپ کسی چیز کے درمیان میں تقابل اس وقت کر سکتے ہو، یا تو اس کا معاصر ہو یا اس کی کتابوں کا آپ کو کمپلیٹ مطالعہ ہو۔
اب اس نے سماوی کتب کو دیکھا نہیں ہے، باقی وہ آلریڈی وہ کتابیں پہلے آپ سب کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کتابیں پہلے جو تھی وہ تحریف شدہ ہیں. اب کیسے اس بات پر وہ مصر ہے کہ بھائی میں یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پر، تو میرے خیال میں اس کا یہ اختراع ٹھیک نہیں ہے، یہ اعتراض کرنا صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی پیدائش 1850 میں اور 1921 میں وہ دنیا سے سفر کر گیا ہے، اور مطلب اس عمر میں اب بیٹھ کر وہ اعتراض کر سکتا ہے جس کو معاصر بھی یعنی زمانہ بھی نہیں پایا ہے اس دور کا، اور اس نے کتابیں بھی اس کو پاس میسر نہیں ہیں. وہی کتابیں ہیں جو لکھ کر صحابہ نے دے تھے، اسی قرآن کو پڑھ کے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اعتراض ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے عزیز طلبہ اور طالبات، اس نے قرات کا سبب رسم کے نقطوں اور حرکات سے خالی ہونے کو قرار دیا. اس کی 5-7 مثالیں بھی ذکر کر دی، لیکن ان 20 مثالوں سے صرف نظر کرتا ہے، اور جو احتمال رسم کی وجہ سے دیگر صورتوں میں پڑھے جانے کی گنجائش رکھتی تھی، لیکن ان کی ایک صورت میں بھی پڑھا گیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرات کا اختلاف رسم کی وجہ سے نہیں بلکہ اتباع روایات کی بنا پر وجود میں آئی. مصاحف صحابہ کو بنیاد بنا کر موجودہ مصحف عثمانی سے اس کے اختلاف کو بغیر سند روایت کا ذکر کر دیا گیا، اور یہ بھی گوارا نہیں کیا گیا ہے کہ صحیح احادیث سے اس کا ثبوت فراہم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، ہوا میں کچھ تیریں چلا دیا مصحف عثمانی کے اوپر. ظاہر بات ہے کہ جس طریقے سے ایک ایک بورڈ بنایا ہوا تھا اس قرآن مجید کو لکھنے کے لیے اور اس کے جمع و تدوین کے لیے، تو وہ اتنا ایزی نہیں تھا. آج کے دور میں 1400-1500 سال بعد آپ کوئی کمیٹی بناتے ہو، کوئی انویسٹیگیشن کا کوئی بورڈ بناتے ہو، وہ وہاں پر اس حد میں چھان بین کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو کیا اس وقت کیا نہیں کرتے تھے کلام اللہ کے بارے میں؟ کیا صحابہ کرام اتنے ہی مطلب چلو صحابہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جس سے کام لینا چاہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو ایسے ادھورا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا. جو امت کی ہدایت کے لیے کتاب ہو اور اس میں تحریف کیا گیا ہو اور اس میں کچھ اور باتیں لکھی گئی ہو اور مرضی سے گڑھیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج تک یہ کتاب اسی حالت میں سلامت ہے، انشاءاللہ العزیز سلامت ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آگے یہ ہے کہ تھیوڈ نولڈکے، ٹھیک ہے، ابھی نولڈکے یہ بھی جرمن مستشرق ہے. نولڈکے تاریخ قرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے، جس میں قرآن کریم کی تاریخی حیثیت کو متعین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے متعدد مباحث کو بھی موضوع بنایا گیا ہے. نولڈکے طبقہ مستشرقین میں سے ایک پیشرو کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے بعد کے مستشرقین نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. بلا شیر نے اپنے تحقیقی اسلوب میں اس سے رہنمائی حاصل کی ہے. نولڈکے نے اپنی کتاب قرآنی نص کے حوالے سے صورتوں کی ترتیب اور نسبتاً عمیق اور منفرد مباحث کو ذکر کرنے کی کوشش کی. ابو عبداللہ جنجانی نے تاریخ قرآن پر مستشرقین کی اہم تالیفات میں سے اس کتاب کو مختلف پہلوؤں کی وجہ سے اہم قرار دیا گیا. نولڈکے نے تاریخ قرآن کی تحقیق میں ابوالقاسم عمر بن محمد عبدالقافی 5ویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں. اس موضوع کے متعلق کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے نزول قرآن کی تاریخ کا استفسار کیا ہے. اس نے ذکر کیا ہے کہ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، لائبریری میں موجود ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہونے والا حصہ قرآنی اور مدینے میں نازل ہونے والا حصے کو تقسیم کیا ہے. پروفیسر نولڈکے کی مذکورہ کتاب پر اعتماد کرنا عمر بقائی کی کتاب نظم الدرر و تناسق الآیات والسور، ابن ندیم کی الفہارس مرتب کر کے داد تحسین دی ہے. قرآنی صورتوں کی ترتیب ذکر کرتے ہوئے نولڈکے نے سورۃ فاتحہ کو نہ مکی میں شمار کیا اور نہ مدنی میں شمار کیا ہے. اس نے سورۃ فاتحہ کے مکی و مدنی ہونے کے متعلق اپنے نظریے میں توقف اختیار کیا ہے. یا پھر کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ صورتوں کی ترتیب نزولی کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی ابتدا سورۃ الق سے، پھر سورۃ قلم اور پھر تاریخی لحاظ سے
اس کو تتبع کیا ہے، یعنی مطلب اس نے ترتیب نزولی کا اعتبار سے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے کہ اس قرآن کو آپ نے اس جگہ پر رکھنا ہے، اس قرآن کو آپ نے اس جگہ پر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ آگے عزیز طلباء اور طالبات، نوڈلکے نے کتاب قرآن یعنی تاریخ القرآن اس میں لکھا ہے، اور نوڈلکے نے کتاب قرآن کو قرات قرآنیہ کے وجود میں آنے کا سبب گردانا ہے۔ اس نظریے کی توثیق کارل بروکلمان نے کیا ہے، اور یہ نظریہ زور و شور سے بیان کیا جانے لگا ہے کہ مختلف قراءات کا دروازہ دراصل کتابت سے کھلا ہے۔ اسی بنیاد پر قراءات کی تصحیح میں منہمک نظر آتے ہیں۔ ان تمام نظریات کا علماء اسلام نے رد کیا ہے۔ ہمارے خیال میں نوڈلکے ہی وہ اولین مستشرق ہیں جس نے قرآن کریم پر نص کے حوالے سے اعتراض کا باقاعدہ اور رسمی طور پر آغاز کیا تھا۔ بلاشیر بھی ایک ہے، بلاشیر ایک فرانسیسی مستشرق ہے۔ یہ 1900 میں پیدا ہوا، رباط مراکش میں تعلیم حاصل کی اور 1939 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جامعہ سوربون میں پروفیسر متعین ہوئے۔ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے بلاشیر فرانسیسی وزارت خارجہ میں بھی خدمات سر انجام دیتا رہا ہے۔ نجیب العقیقی نے اس کی تالیفات کا ذکر کرتے ہوئے 5 اہم کتابوں کا نام لکھا ہے: المتنبی حیات و آثار، مقتصبات عن اشر الجغرافیین العرب فی العصر الوسیط، قواعد نشر و ترجمۃ النصوص العربیہ، فرانسیسی زبان میں ترجمہ قرآن جو 3 جلدوں میں پیرس سے چھپی ہوئی ہے۔ تاریخ قرآن کے حوالے سے اس کی مشہور زمانہ کتاب القرآن نزولہ و تدوینہ، ٹھیک ہے، کہ دوسری جلد میں علوم اسلامیہ کی تحقیق مباحث پر قلم زنی کرتے ہوئے اس کے مصدر قرآن کے متعلق کذب بیانی، مغالطات، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ بلاشیر کے متعلق اس کے اساتذہ کا خیال ہے کہ وہ ایک معتدل مزاج اور حقیقت پسند محقق ہے، مستشرقین کے سب میں اس کا شمارہ انصاف پسند اور بالغ نظر فکر کے حامل گئے چنے افراد میں ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر الطحاوی نقرہ کے بقول بلاشیر نے قرآن مجید کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رہی۔ اس نے نص قرآن کی حفاظت کے متعلق دلائل سے قطع نظر یہ دعوی اختیار کیا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھا گیا۔ اس کے نزدیک نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت خوف کی حالت طاری ہو جاتی تھی، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وحی کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مدینہ کے یہودی جو تمام وسائل کتابت پر قابض تھے، ان کے اور مسلمانوں کے درمیان شدید کشمکش تھی، لہذا ان تمام مقدمات سے بلاشیر یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے دور نبوت میں قرآن کو حفظ کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ یہ اس خدشے کا بھی اظہار کرتا ہے ممکن ہی قرآنی نص کے ساتھ معمولی اضافہ جات میں خلط ملط ہو گئے ہیں جنہیں بعد میں ادوار میں قرآن سمجھ لیا گیا ہو۔ عزیز طلباء اور طالبات، سمجھ لینا کہ جب یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، بالکل وحی کے آثار کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ اٹھتا تھا کہ وہ عدم برداشت کا شکار ہو جاتے تھے۔ یہ بالکل اس نے ٹھیک کہا ہے، لیکن آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول ہوتا تھا، وہ قرآن اگر اللہ کے نبی لکھ بھی نہیں لیتے، اگر آگے بتا بھی نہیں سکتے، زبانی یاد بھی نہیں کر سکتے، پھر نازل کرنے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ جس نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے، میری نصیحتوں کو، میری باتوں کو، اس سے لوگ ہدایت پالیں گے اور وہ لوگ جو نہ مانیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں پھر کیا فائدہ ہے کہ اس قرآن کے بارے میں وہ کہے کہ نازل کرتے وقت کیسا، جو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ذہن میں کس طریقے سے اس بات کو رکھوانا ہے اور کس بات کو بلا دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے ظاہر بات ہے کہ وہ جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو لا تحرک بلسان کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ کو یہ قرآن بلا نہیں دیں گے، اپنی زبان کو مطلب جلدی جلدی ہلانے کی ضرورت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کی ہے، لیکن پاور آف اٹارنی جو دیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا نبوت کے طور پر۔ بلاد شیخ
کہ تنہا قرآن ہی اس کے وسائل کتابت کو استعمال میں لایا جا سکے، حدیث نبوی قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ نہ لکھیں، اس میں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ تھا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمہ وحدث عنی ولا حرج، مجھے تو قرآن کے علاوہ نہیں لکھو، جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ تحریر کیا وہ اسے مٹا دے۔ یہ باتیں میری طرف سے زبانی بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس وقت نبوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ مسلمانوں کے نزدیک بلاشر ایک ایسا مشترک ہے جس نے قرآنی نص کے حوالے سے بنیادی شبہات اور شکوک کو نئے سرے سے زندہ کیا، جن میں قطعاً انصاف کی جھلک نظر نہیں آتی۔ جو شخص قرآنی مصدر کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیساؤں اور راہبوں سے اخذ کیا ہے، یہ اس مذکورہ قصے کہانیاں دراصل جزیرہ عرب کے مشہور افسانے تھے۔ اس وقت بھی داستان یوسف وغیرہ سنائی جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر کسی بھی ماضی کے کسی واقعے کو ذکر کیا، وہ عبرت کے لیے ذکر کیا، قوموں کے غرق ہونے کا ذکر کیا، کسی کے اوپر مطلب نعمتوں کی فراوانی، جیسے بنی اسرائیلیوں کے اوپر جو نعمتوں کی فراوانی ہوئی تھی، یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ اس وجہ سے بھی ذکر کیا کہ تاکہ آج کے دن آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ لیکن وہ لوگ بھی جو مشرکین مکہ بھی تھے، وہی بھی کہتے تھے کالا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے۔ لیکن اس قرآن کے اندر روم اور ان کی سلطنت کا مسلمانوں کے تسلط میں آ جانا اور اسلام کا غالب ہونا، غلبت الروم، اسی طریقے سے سراقہ کو سونے کے کنگن پہنے کہ وہ سارے واقعات، ان سارے واقعات کو یہ لوگ کہاں لے جائیں گے؟ اس لیے عزیز طلباء اور طالبات، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں ان ساری چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تعصب کی وجہ سے وہ قرآن فہم کو حاصل کرنے کے بجائے اس پر اعتراضات کرے اور اس کو غیر عربی کوئی قرآن سمجھنا لگے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ گسٹلائیو بیان